السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب سسٹرز؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ جی تو آج کا ہمارا سبق ہے ضمیر مجرور با اضافت۔ جیسا کہ کل والا جو لیکچر تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ضمیر مجرور دو طرح سے آتا ہے۔ ایک ضمیر مجرور با حرف جر، یعنی ایسی ضمیریں جو حرف جر کے ساتھ آتی ہیں انہیں ضمیر مجرور با حرف جر کہا جاتا ہے، اور ایک دوسری جو اس کی قسم ہے ضمیر مجرور کی وہ ہے با اضافت، یعنی ایسی ضمیر جو اضافت کے ساتھ آتی ہے انہیں ضمیر مجرور با اضافت کہا جاتا ہے۔ تو ایسی ضمیریں جو اضافت کا ساتھ آتی ہیں انہیں مجرور اصل میں کیوں کہا جاتا ہے؟ مجرور اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جو اضافت جس اسم میں اضافت کر دی جاتی ہے نا اس کے نیچے بھی پھر ہمیشہ زیر ہی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے ضمیر مجرور با اضافت۔ اب ہم دوبارہ سے اس کو دیکھتے ہیں، ضمیر مجرور با اضافت کیا ہے؟ ایسی ضمائر جو نسبت بیان کرنے کے لیے آتی ہوں انہیں ضمیر مجرور با اضافت کہا جاتا ہے، یعنی ایسی ضمائر جو نسبت بیان کرنے کے لیے آتی ہوں۔ ایک چیز کی جب دوسری چیز کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو وہ اضافت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں کہوں میری کتاب، ہمارا گھر، اس کا گھر اور اس کا پین، تو یہ اضافت کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ تو ایسی ضمائر جو نسبت بیان کرنے کے لیے آتی ہیں انہیں ضمائر مجرور با اضافت کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ ایسی ضمائر جو نسبت بیان کرنے کے لیے آتی ہیں وہ ان کے نیچے بھی ہمیشہ زیر آتی ہے، ایسی ضمائر کے بعد جو اسم آتا ہے ان کے نیچے ہمیشہ زیر آتی ہے، تو اس لیے اس کا نام ہی ضمیر مجرور با اضافت ہے، اور اسی لیے یہ ضمیر مجرور کی قسم میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے داری، میرا گھر، یہ میرا کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ یا، یہ جو آخر میں یا ہوئی ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے میرا۔ آپ نے اپنی طرف کسی چیز کی اضافت کرنی ہے تو وہ یا لگا کے یہاں پر کریں گے، ٹھیک ہے؟ کتابنا، ہماری کتاب، نون زبر الف نا کا مطلب ہے ہماری، یہ جمع کے لیے آتا ہے، یعنی یا جو ہے واحد متکلم کے لیے آتا ہے اور نا جو نون الف نا ہے وہ جمع متکلم کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر ہم مکمل گردان دیکھیں، داری سے ہم مکمل گردان دیکھ لیتے ہیں، کسی بھی لفظ سے کسی بھی اسم کے ساتھ آپ اضافت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم داری سے ہی مکمل گردان کریں تو یہ ہمارے سامنے گردان لکھی ہوئی ہے، داری میرا گھر، یہ جو یا ہے آخر میں وہ واحد متکلم کے لیے ہوتی ہے، داری میرا گھر۔ اور اگر ہم نے کرنا ہے ہمارا گھر تو آخر میں نون الف نا لگا دیتے ہیں تو وہ ہماری طرف یعنی سب لوگوں کی طرف نسبت ہو جاتی ہے، دارنا ہمارا گھر۔ اگر ہم نے کہنا ہے تجھے ایک مرد کا گھر، یعنی کسی ایک عورت کی طرف جس سے ہم بات کر رہے ہیں تو اس کو ہم نے مخاطب کرنا ہے کہ یہ تیرا گھر ہے، تو تیرے گھر کی کیا ہوگی؟ دارو کا۔ آپ کو پتہ ہے نا یہ کا، کما، کم کی، کما، کننا جو ہے یہ حاضر کے لیے ضمائر آتی ہیں، تو بالکل آپ نے کسی بھی جس اسم کی آپ نے اضافت کرنی ہے اس کے بعد یہ ضمیریں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ وہ اضافت ہو جائے گی۔ جیسے دارو کا، تجھے ایک مرد کا گھر، دارکما، تم دو مردوں کا گھر، دارکم، تم سب مردوں کا گھر، داروکی۔ آپ کو پتہ ہے جب کاف کے اوپر زبر آتی ہے تو وہ مرد کے لیے آتی ہے، واحد مذکر حاضر کے لیے ہوتی ہے، اور جب کاف کے نیچے زیر آتی ہے تو واحد مؤنث حاضر کے لیے ہوتی ہے۔ داروکی، تجھ ایک عورت کا گھر، دارکما، تم دو عورتوں کا گھر، داروکنہ، تم سب عورتوں کا گھر، ٹھیک ہے؟ تو یہ اصل میں ایک ضمائر آخر میں استعمال ہے، یہ جو دارن یہ تو اسم ہے نا، دارن کا معنی گھر ہوتا ہے، بیتن کا معنی بھی گھر ہوتا ہے، اور آپ بیتی بھی کر سکتی ہیں، بیتی میرا گھر، بیتنا ہمارا گھر، بیتو کا تیرا گھر، بیتکما تم دو مردوں کا گھر، بیتکم تم سب مردوں کا گھر، یعنی کسی بھی اسم کے بعد آپ نے یہ والی ضمائر لگا دینی ہے جو اضافت کے لیے آتی ہیں۔ واحد متکلم کے لیے یا لگا دینی ہے، جمع متکلم کے لیے نا لگا دینا ہے، واحد مذکر حاضر کے لیے کا لگا دینا ہے، تثنیہ مذکر حاضر کے لیے کما لگا دینا ہے، جمع مذکر حاضر کے لیے کم لگا دینا ہے، واحد مؤنث کے لیے کی لگا دینا ہے، اور تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے کما لگا دینا ہے، اور جمع مؤنث حاضر کے لیے کنہ لگا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اگر آپ نے دارو کنہ کو آپ نے بیتن بھی ہوتا ہے نا گھر، تو بیتو کنہ بھی کر سکتے ہیں، تم سب عورتوں کا گھر۔ آگے ہم نے اگر کسی کو غائب بندے کو مخاطب کرنا ہے، غائب کی بات کرنی ہے، کسی غائب انسان کی طرف ہم نے کسی چیز کی نسبت کرنی ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ غائب کے لیے جو ضمیریں استعمال ہوتی ہیں ہو یا پھر ہوا، پھر ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، ٹھیک ہے؟ تو بالکل وہی آپ نے آگے ضمائر استعمال کر دینی ہے، دارو ہو
اس ایک مرد کا گھر، دارہما ان دو مردوں کا گھر، دارہم ان سب مردوں کا گھر، دارہا اس ایک عورت کا گھر، دارہما ان دو عورتوں کا گھر، دارہن ان سب عورتوں کا گھر. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مکمل گردان آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اور بالکل اسی کے مطابق آپ نے باقی بھی آپ نے کسی بھی چیز کی اضافت کرنی ہے تو وہ آپ ان ضمائر کے ساتھ کر سکتے ہیں. جیسے اگر ہم نے کہنا ہے میرا باپ تو وہ ابن ہوتا ہے نا، باپ کو عربی میں ابن کہتے ہیں، بھائی کو عربی میں اخن کہتے ہیں. تو اگر آپ نے کہنا ہے میرا باپ تو ابی، کیونکہ ابن کے بعد آپ یا لگا دیں گے تو وہ ایک میرا ہو جائے گا، واحد متکلم ہو جائے گا، اس میں مرد بھی آ جائے گا، عورت بھی آ جائے گی. ابھی میرا گھر، ابونا ہمارا، گھر نہیں باپ. ٹھیک ہے، ابھی میرا باپ، ابونا ہمارا باپ، ابو کا تجھے ایک مرد کا باپ، ابو کما تم دو مردوں کا باپ، ابو کم تم سب مردوں کا باپ، ابو کی تجھ ایک عورت کا باپ، ابو کما ابو کننا، ابو ہو ابو ہما، ابو ہم ابو ہا، ابو ہما ابو ہننا. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ کسی بھی چیز کی اضافت کر سکتی ہیں. آگے جو ضمائر ہیں یہ ہمیشہ سے یہی والی استعمال ہونی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح آپ جیسے آپ کہیں میری کتاب تو وہ ہو جائے گا کتاب ہوتا ہے نا، اور آگے آپ نے کہنا ہے میری تو آپ یا لگا دیں گے، کتابی، کتابنا، کتابوں کا، کتابکما، کتابکم، کتابوں کی، کتابکما، کتابکنہ. ٹھیک ہے، اس طرح مکمل گردان کر سکتے ہیں. تو ہم نے ضمائر مرفوع بھی پڑھی ہیں. ایسی ضمائر آپ کو پتہ ہے نا، ضمائر مرفوع کس کی جگہ پر آتی ہیں؟ فاعل کی جگہ پر آتی ہیں، کیونکہ مرفوع جو ہوتی ہے یہ اصل میں فاعل کی حالت ہوتی ہے، فاعل کے اوپر ہمیشہ پیش آتی ہے، اور رفع ہمیشہ پیش کو ہی کہتے ہیں عربی زبان میں. ٹھیک ہے، تو ایسی ضمائر مرفوع اگر آپ سے کو پوچھے ضمائر مرفوع کون سی ہوتی ہیں تو آپ نے بتا دینا ہے ضمائر مرفوع وہ والی ہوتی ہیں جو فاعل کی جگہ پر آتی ہیں. پھر وہ والی ضمائر کبھی تو فعل کے ساتھ مل کر آتی ہیں اور کبھی اپنے فعل سے الگ آ جاتی ہیں. اگر وہ فعل کے ساتھ ملی ہوتی ہیں تو انہیں ضمائر مرفوع متصل کہہ دیتے ہیں، اور اگر وہ اپنے فعل سے الگ آئیں تو انہیں ضمائر مرفوع منفصل کہہ دیتے ہیں. بالکل اسی طرح ضمائر منصوب بھی ہوتی ہیں، ایسی ضمائر جو مفعول کی جگہ پر آتی ہیں، کیونکہ مفعول کے اوپر ہمیشہ نصب آتی ہے نا، زبر آتی ہے. تو کچھ ایسی ضمائر ہوتی ہیں جو ہمیشہ مفعول کی جگہ پر آتی ہیں، انہیں ضمائر منصوب کہہ دیتے ہیں. پھر ضمائر منصوب جو ہیں وہ بعض اوقات جو ہے وہ منفصل ہوتی ہیں، بعض اوقات متصل ہوتی ہیں. اگر وہ فعل کے ساتھ ملی ہوں تو متصل ہوتی ہیں، اگر وہ فعل سے الگ آتی ہیں تو وہ منفصل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آگے پھر ضمائر مجرور ہیں. تو ایسی ضمائر جو جر والی ہوتی ہیں، جو ہے نا اپنے اسم کو جر دے دیتی ہیں، زیر دے دیتی ہیں، تو وہ بھی آپ نے پڑھا کہ دو طرح کی ہوتی ہیں. کچھ ضمائر مجرور بحرف جر ہوتی ہیں جو حروف جارہ کے ساتھ آتی ہیں، اور کچھ ضمائر مجرور با اضافت ہوتے ہیں جو نسبت کے ساتھ آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو آج کا بھی سبق اچھی طرح سے سمجھ آ چکا ہوگا. تو انشاءاللہ العزیز اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھ آئے گا تو میں آپ کو بعد میں پھر سے جو ہے وہ بتا دوں گی. تو اور یقیناً آپ جو ہے اس لیکچر کو انجوائے کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے، پھر دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.